بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی لفظ اسم کی کون سی حالت ہے؟ جری۔ اس کی جری حالت کیوں ہے؟ باز آ رہا ہے۔ اس میں جلالت کی کون سی حالت ہے؟ جری۔ اس کی جری حالت کیوں ہے؟ مضاف الیہ۔ اس کا مضاف کون ہے؟ آپ نے اسم کی اضافت جو اس میں جلالت کی طرف کی ہے، قاعدہ کیا ہے؟ یہاں معرفہ سے پہلے ناکرہ آ جائے تو ناکرہ معرفہ کی طرف مضاف ہوتا ہے۔ معرفہ سے پہلے ناکرہ آ جائے تو ناکرہ معرفہ کی طرف مضاف ہوتا ہے۔ اضافت کی کتنی قسمیں ہیں حضرت؟ کون کون سی؟ لفظ اسم کی جو اس میں جلالت کی طرف اضافت ہوئی ہے، یہ اضافت لفظیہ، اضافت معنویہ ہے۔ اضافت معنویہ کی تعریف کریں بھائی۔ اضافت معنویہ کی تعریف جس میں مضاف صیغہ صفت کا غیر یا مضاف صیغہ صفت ہو اور اپنے معمول کی طرف مضاف نہ ہو، یا مضاف صیغہ صفت ہو اپنے معمول کی طرف مضاف ہو اور لیکن اس میں ہا یا استقبال والا معنی نہ پایا جائے، جس میں مضاف صیغہ صفت ہی نہ ہو۔ تو بسم اللہ لفظ اسم جو ہے یہ مضاف ہے، صیغہ صفت ہی نہیں ہے، پکی بات ہے، اضافت معنویہ ہے۔ یا مضاف صیغہ صفت ہو لیکن کیا ہو، اپنے معمول کی طرف مضاف نہ ہو، یا مضاف صیغہ صفت بھی ہو، معمول کی طرف مضاف بھی ہو لیکن اس میں حال یا استقبال والا معنی نہ پایا جاتا ہو، تو اس اضافت کو اضافت معنویہ کہتے ہیں۔ آپ بتائیے یہاں پر اضافت معنویہ نے کس چیز کا فائدہ دیا ہے؟ تعریف مضاف اضافت معنویہ تعریف مضاف کا فائدہ کب دیتی ہے؟ جب مضاف الیہ معرفہ ہو، جب مضاف الیہ معرفہ ہو۔ اضافت معنویہ تخصیص مضاف کا فائدہ کب دیتی ہے؟ جب مضاف الیہ ناکرہ جب مضاف الیہ ناکرہ ہو۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الرحمن اس کی کون سی حالت ہے؟ جری۔ اس کی جری حالت کیوں ہے؟ صفت اس میں جلالت کی۔ اس میں جلالت کی آپ نے الرحمن کو صفت بنایا، قانون کیا ہے؟ جہاں دو معرفے اکٹھے آ جائیں تو عام طور پر پہلے کو موصوف اور دوسرے کو عام طور پر اکثر طور پر پہلے کو موصوف بناتے ہیں، دوسرے کو صفت بناتے ہیں۔ پھر صفت کی کتنی قسمیں ہیں؟ کون کون سی؟ یہ صفت بحال ہی ہے، صفت بحال متعلق ہی ہے۔ اچھا صفت بحال ہی کو پہچاننے کا طریقہ کیا ہے؟ جس کو ہم نے صفت بنایا ہے اس کو دیکھیں گے، صیغہ صفت ہے یا نہیں، اگر صیغہ نہیں ہے، اگر صیغہ صفت نہیں، اگر صیغہ صفت نہیں تو پھر بھی صفت بحال ہی، اگر صیغہ صفت ہے تو پھر دیکھیں گے اس کا فاعل ظاہر ہے یا نہیں، اگر فاعل ظاہر نہیں تو پھر بھی صفت بحال ہی، اگر فاعل ظاہر ہے تو پھر بحال متعلق ہی ہوگی، صفت بحال متعلق ہی ہوگی۔ پتہ چلا صفت بحال متعلق ہی جو ہے وہ ہمیشہ صیغہ صفت ہوگا اور اس کا فاعل ظاہر ہوگا۔ یہ بن گئی صفت بحال ہی۔ صفت بحال ہی کی تعریف کیا ہے؟ صفت بحال کے تعریف صفت بحال اس تابع کرتے ہیں جو مطبوع میں پائے جانے والے معنی جو مطبوع میں پائے جانے والے معنی پر دلالت کرے۔ صفت بحال ہی اپنے مطبوع کے کتنی چیزوں میں مطابق ہوتے ہیں؟ 10 میں سے بیک وقت کتنی کا پایا جانا ضروری ہے؟ 4 کون کون سی؟ تعریف و تنقیح میں سے ایک، تغییر و تعلیم میں سے ایک، رفع نصب جر میں سے ایک، واحد سے جمع میں سے ایک۔ جی مطابقت آپ پوری کر دیں۔ اس میں جلالت کو موصوف بنایا، الرحمن کو آپ نے صفت بنایا۔ جی اس میں جلالت بھی معرفہ، الرحمن بھی معرفہ، تعریف و تنقیح میں سے دونوں معرفہ۔ سمجھ آ گئی؟ اس میں جلالت بھی معرفہ، الرحمن بھی معرفہ، تعریف و تنکیر میں سے دونوں معرفہ۔ جی اس میں جلالت بھی مذکر، الرحمن بھی مذکر، تذکیر و تانیث میں سے دونوں مذکر۔ اس میں جلالت بھی واحد، الرحمن بھی واحد، تو واحد سے جمع میں سے دونوں واحد۔ اس میں جلالت بھی مجرور، الرحمن بھی مجرور، تو رفع نصب جر میں سے دونوں مجرور۔ دونوں مجرور ہیں، تو چاروں طرح سے مطابقت جو ہے وہ پوری ہو چکی ہے۔ الرحیم اس کی کون سی حالت ہے؟ اس کی جری حالت کیوں ہے؟ صفت ہے اس میں جلالت کی، اس میں جلالت کو آپ نے موصوف بنایا، الرحیم کو صفت بنایا، قانون کیا ہے؟ 3 یا 4 یا 5 مسلسل مرہ بھی لام آئے تو پہلے کو موصوف اور دوسرے کو صفت بناتے ہیں۔ قاعدہ میں نے آپ کو پڑھا دیا، جہاں 3 یا 4 یا 5 اسم معرب باللام اکٹھے آ جائیں، پہلے کو موصوف بنا لیتے ہیں، دوسرے کو صفت بناتے ہیں۔ جیسا کہ قرآن کریم میں ہے هو اللہ الخالق البارئ المصور، هو اللہ، اس میں جلالت بنے گا موصوف، آگے یہ اس کی ساری کیا ہیں؟ صفات ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی لفظ اسم کا اعراب اصلی ہے، اعراب طبعی ہے؟ اعراب اصلی کسے کہتے ہیں؟ عامل کے آنے کی وجہ سے آئے، اس کا عامل کون ہے؟ با جا رہا ہے۔ اس میں جلالت کا اعراب اصلی ہے، اعراب طبعی؟ اعراب اصلی کسے کہتے ہیں؟ اس میں جلالت کا عامل کون ہے؟ مضاف ہے، ٹھیک ہے۔ الرحمن اس کا اعراب اصلی ہے، اعراب طبعی؟ جی رابع اصلی، اعراب طبعی ہے۔ اعراب طبعی کسے کہتے ہیں؟ جی الرحمن کا اعراب کس کے تابع ہو کر ہے؟ اس میں جلالت کے۔ الرحیم اس کا اعراب اصلی ہے، اعراب طبعی؟ اعراب طبعی کسے کہتے ہیں؟ کس کے تابع ہو کر آیا ہے؟ اس میں جلالت کو مطبوع بنایا ہے، الرحمن اور الرحیم کو ہم نے تابع بنایا ہے۔
جی لفظ اسم کا اعراب 16 قسموں میں سے کون سی قسم والا آئے گا؟ پہلی قسم کا نام کیا ہے؟ اسم جلالت کا اعراب کون سی قسم والا؟ الرحمن کا اعراب کون سی قسم والا؟ پہلی قسم مفرد منصرف۔ الرحیم کا اعراب کون سی قسم والا؟ جی یعنی بسم اللہ الرحمن الرحیم میں لفظ اسم جلالت الرحمن اور الرحیم ان کا جو اعراب ہے وہ پہلی قسم والا ہی ہے، مفرد منصرف صحیح۔ پھر بسم اللہ شریف میں لفظ اسم اور اسم جلالت کا اعراب اصلی ہے، الرحمن اور الرحیم کا اعراب طبعی ہے۔ آپ نے اعراب کی دو قسمیں پڑھی ہیں نا، اعراب اصلی اور اعراب اصلی جو عامل کی وجہ سے آئے، اعراب طبعی جو عامل کی وجہ سے نہ آئے بلکہ کسی کے تابع ہو کر آئے۔ الحمدللہ علی نعمائہ الشاملات، الحمد اس کی کون سی حالت ہے؟ اس کی رفعی حالت کیوں ہے؟ مبتدا ہے۔ تو اس کی خبر کون ہے حضرت؟ للہ علی نعمائہ شاملہ، یہ بنے گی خبر۔ اچھا آپ نے الحمد کو بنایا مبتدا، للہ علی نعمائہ شاملہ یہ ساری بنائی ہے خبر۔ قانون کیا ہے؟ قاعدہ سمجھ آ گیا؟ معرفہ کے بعد جار مجرور آ جائے تو معرفہ کو مبتدا بناتے ہیں، جار مجرور کو کسی کے متعلق کر کے خبر بناتے ہیں۔ جار مجرور ترکیب میں کتنی چیزیں بنتے ہیں؟ 4 چیزیں بنتے ہیں۔ کون کون سی؟ یہ 4 چیزیں بنتے ہیں، مبتدا کی خبر، موصول کا صلہ، موصوف کی صفت اور ذوالحال کا حال۔ عام طور پر جار مجرور یہی 4 چیزیں بنتے ہیں۔ الحمدللہ جی اس میں جلالت کی کون سی حالت ہے؟ اس کی جری حالت کیوں ہے؟ شروع میں لام جارا ہے۔ یہ جار مجرور ظرف لغو ہے، ظرف مستقر ہے۔ ظرف مستقر کسے کہتے ہیں؟ جس کا متعلق عبارت میں مذکور نہ ہو۔ جی اس کا جو متعلق ہے للہ کا، امور عامہ میں سے امور خاصہ میں سے کیا نکالو گے؟ مختصن۔ اچھا مختصن آپ نے مذکر کا صیغہ نکالا ہے، آپ مؤنث کا صیغہ نکال لیں مختصاتن۔ مذکر کا صیغہ کیوں نکالا ہے؟ مؤنث کا نکال لیتے۔ جی بھائی مؤنث کا، جی اگر ہم مؤنث کا صیغہ نکالتے تو مطابقت پوری نہ ہوتی، راجے اور مرجے کے درمیان بھائی مطابقت ہی نہ رہتی۔ مختصاتن نکالتے تو ہیا ضمیر اس کا نائب فعل ہوتا، مرجے بنتا الحمد۔ الحمد مذکر ہے، ضمیر مؤنث کی ہے، راجے اور مرجے کے درمیان مطابقت نہ رہتی، اس لیے ہم نے مذکر کا صیغہ مختصن نکالا ہے۔ اس سے نکلے گی ہوا ضمیر، اس کا مرجے گا بنے گا الحمد۔ اس صورت میں راجے اور مرجے کے درمیان مطابقت ہو جائے گی، ٹھیک ہے۔ علی نعمائہ الشاملات، نعمائی کی کون سی حالت ہے؟ اس کی جری حالت کیوں ہے؟ شروع میں الا جا رہا۔ نعمائی پر تنوین کیوں نہیں پڑی؟ مضاف ہے، تو مضاف الیہ کون ہے؟ ضمیر مضاف الیہ ہے۔ نعمائی کی آپ نے جو ضمیر کی طرف اضافت کیا، قاعدہ کیا ہے؟ جہاں معرفہ سے پہلے ناکرہ آ جائے تو ناکرہ معرفہ کی طرف مضاف ہوتا ہے۔ نعمائی یہ ناکرہ ہے اور ضمیر جو ہے یہ معرفہ ہے، تو معرفہ سے پہلے جہاں کہیں بھی ناکرہ آئے گا ناکرہ معرفہ کی طرف مضاف ہو جائے گا۔ جی نعمائی تو ضمیر کی کون سی حالت ہوئی؟ جری حالت کیوں ہے؟ اس کا مضاف کون ہے؟ نعمائی مضاف ہے۔ یہ ضمیر کون سی حضرت؟ مجرور متصل کسے کہتے ہیں؟ اپنے عامل کے ساتھ ملی ہوئی ہو۔ ضمیر مجرور متصل کتنی جگہوں پر آتی ہے؟ 2 جگہوں پر۔ کون سی؟ اسم کے ساتھ اور حرف جار کے ساتھ۔ اسم کے ساتھ اور حرف یہاں پر یہ اسم کے ساتھ ہے، حرف جار کے ساتھ۔ اسم کے ساتھ ہے تو کیا بنتی ہے؟ مضاف الیہ، اور حرف جار کے ساتھ ہے تو کیا بنتی ہے؟ مجرور بنتی ہے۔ علی نعمائہ، جی اس ضمیر مجرور متصل کا مرجع کون ہے؟ اس میں جلالت ہے۔ راجع اور مرجع کے درمیان کتنی چیزوں میں مطابقت ہوتی ہے؟ 5 چیزوں میں۔ کون سی 5 چیزیں؟ جی ان 5 میں سے کتنی کا پایا جانا ضروری ہے؟ 2 کا۔ کون سی 2؟ مذکر مؤنث میں سے ایک اور واحد تثنیہ جمع میں سے۔ جی اسلامی بھائی آپ مطابقت پوری کریں ضمیر اور مرجع کے درمیان۔ پہلے آپ ضمیر کو دے لینا، ضمیر بھی مذکر ہے، مذکر کی ہے، ضمیر بھی مذکر کیا، اسم جلال بھی مذکر ہے، مذکر مؤنث میں سے دونوں مذکر ہے۔ ضمیر کے بعد ضمیر بھی واحد کیا، اسم جلال بھی واحد ہے، واحد تثنیہ جمع میں سے دونوں کیا ہے؟ واحد ہے۔ راجع اور مرجع کے درمیان مطابقت پوری ہو چکی ہے۔
الشاملاتی، جی اس کی کون سی حالت ہے؟ جری جری حالت ہے. اس کی جری حالت کیوں ہے؟ صفت ہے نعمائی کی. نعمائی کی صفت ہے. اچھا، نعمائی کو آپ نے بنا دیا موصوف، الشاملہ کو صفت بنایا. قاعدہ کیا ہے؟ جہاں دو معرفہ اکٹھے ہو جائیں تو پہلے کو موصوف، عام طور پر پہلے کو موصوف دوسرے کو صفت بناتے ہیں. پہلے کو جہاں دو معرفے اکٹھے آ جائیں اکثر طور پر پہلے کو موصوف دوسرے کو صفت بناتے ہیں. اچھا، نعمائی کو آپ نے کہا یہ معرفہ ہے. معرفہ کی 7 اقسام میں سے کون سی قسم بناتے ہو؟ 7ویں قسم ہے وہ اسم معرفہ بندا کے علاوہ بقیہ 5 اسماء میں سے کسی ایک قسم کی طرف مضاف و اضافت معنویہ والا. اضافت معنویہ کی قید لگائی ہے کیونکہ اضافت لفظیہ مضاف کو معرفہ نہیں بناتی، اور اضافت معنویہ بھی مضاف کو اس وقت معرفہ بناتی ہے جب مضاف الیہ معرفہ ہو. تو نعمائی کی اضافت ہے ضمیر کی طرف، ضمیر معرفہ ہے، لہذا اس اضافت نے نعمائی کو بھی معرفہ بنا دیا. نعمائی بھی معرفہ ہو گیا، الشاملہ بھی معرفہ ہو گیا. تو جہاں دو معرفے اکٹھے آ جائیں پہلے کو موصوف بناتے ہیں دوسرے کو اکثر طور پر اسی طرح کرتے ہیں. وَآلَائِهِ الْكَامِلَةِ، جی آلائی اس کی کون سی حالت ہے؟ جری. اس کی جری حالت کیوں ہے؟ معطوف ہے معطوف ہے. کس پر عطف ڈالو گے؟ نعمائی پر. نعمائی پر. آلائی پر تنوین کیوں نہیں پڑی؟ مضاف ہے، کس کی طرف مضاف ہے؟ یہ ضمیر کی طرف. ضمیر کی طرف. اچھا، آلائی کی آپ نے ضمیر کی طرف اضافت کیا، قاعدہ کیا ہے؟ جہاں معرفہ سے پہلے ناکرہ آ جائے تو معرفہ کی طرف مضاف جہاں ہوتا ہے. معرفہ سے پہلے ناکرہ آ جائے ناکرہ معرفہ کی طرف مضاف ہوتا ہے. الکاملاتی، جی اس کی کون سی حالت ہے؟ جری. اس کی جری حالت کیوں ہے؟ صفت ہے. صفت ہے. موصوف کون ہے؟ آلائی. آلائی موصوف ہے، الکاملاتی صفت ہے. جی آلائی کو آپ نے موصوف بنایا، الکاملہ کو صفت بنایا. قاعدہ کیا ہے؟ جہاں دو معرفے اکٹھے آ جائے تو عام طور پر پہلے کو موصوف دوسرے کو صفت بناتے ہیں. جی الکاملہ تو الف لام اس پہ داخل ہو گیا، وہ معرفہ بن گیا. یہ آلائی کیسے معرفہ بنا؟ اضافت کی وجہ سے. یہ اضافت کی وجہ سے معرفہ بن چکا ہے کیونکہ ضمیر کی طرف اضافت ہو رہی ہے اور یہ اضافت معنویہ ہے. تو اضافت معنویہ نے مضاف کو معرفہ بنا دیا. آلائی کے ساتھ آنے والی جو ضمیر ہے یہ ضمیر کون سی ہے؟ مجرور متصل کسے کہتے ہیں؟ محل جر میں واقع اور اپنے عامل کے ساتھ ملی. محل جر میں واقع اور اپنے عامل کے ساتھ ملی ہوئی ہو. ضمیر مجرور متصل کتنی جگہوں پر آتی ہے؟ 2 جگہوں پر آتی ہے. جی الحمد اس کا اعراب اصلی ہے، اعراب طبعی ہے. اعراب اصلی ہے، اعراب اصلی کسے کہتے ہیں؟ عامل کے آنے کی وجہ سے آئے. جی الحمد کا عامل کون ہے؟ ابتدا. ابتدا. ابتدا کا کیا عمل ہے؟ جی مبتدا و خبر دونوں کو رفع دونوں کو رفع، مبتدا اور خبر دونوں کو رفع. الحمد بن گیا مبتدا. للہ اس میں جلالت کا اعراب جو ہے اعراب اصلی ہے، اعراب طبعی ہے. اعراب اصلی، اعراب اصلی کسے کہتے عامل ہیں؟ کے آنے کی وجہ سے آئے. اس کا عامل کون ہے؟ لام جارا. لام جارا. نعمائی اس کا اعراب اصلی ہے، اعراب طبعی. عرابی اصلی. اعراب اصلی کسے کہتے ہیں؟ عامل کے آنے کے اس کا عامل کون ہے؟ علا جارا. علا جارا. نعمائی ہی ضمیر کا اعراب اصلی طبعی. اعراب اصلی اعراب اصلی کسے کہتے ہیں؟ عامل کے آنے کی اس کا عامل کون ہے؟ نعمائی. نعمائی مضاف. نعمائی مضاف اس کا عامل ہے. الشاملاتی، جی اس کا اعراب اصلی ہے، اعراب طبعی. اعراب طبعی اعراب طبعی کسے کہتے ہیں؟ عامل کے آنے کی وجہ سے نہیں بلکہ کسی کے تابع ہو کر کسی کے تابع ہو کر آئے. تو الشاملہ کا اعراب کس کے تابع ہو کر آئے؟ نعمائی کے. نعمائی کے تابع ہو کر آ رہا ہے. آلائی اس کا اعراب اصلی ہے طبعی. اعراب طبعی، اعراب طبعی کسے کہتے ہیں؟ عامل کے آنے کی وجہ سے نہیں بلکہ کسی کے تابع ہو کر آئے. کس کے تابع ہو کر آیا؟ نعمائی. نعمائی کی. توابع کی کتنی قسمیں ہیں؟ 5 قسموں میں سے کون سی قسم بنے گی؟ چوتھی قسم عطف بہر. چوتھی قسم عطف بحرف. آلائی ہی ضمیر کا اعراب اصلی ہے طبعی. اعراب اصلی ہے، اعراب اصلی ہے. اس کا عامل کون ہے؟ آلائی مضاف. آلائی مضاف ہے. الکاملاتی اس کا اعراب اصلی ہے، اعراب طبعی. اعراب طبعی ہے اعراب طبعی کسے کہتے ہیں؟ عامل کے آنے کی وجہ سے نہیں کسی کے تابع ہو کر آئے. کس کے تابع ہو کر آ رہا ہے؟ نعمائی کے تابع ہو انیریا. آلائی کے تابع ہو کر آئے. آلائی کے تابع ہو کر آ رہا ہے. جی پھر پیچھے چلیں. الحمد اس کا اعراب 16 قسمیں جو آپ نے پڑھی ہیں اس میں متمکن کی وجوہ اعراب کے لحاظ سے ان 16 قسموں میں سے الحمد کا اعراب کون سی قسم والا؟ پہلے قسم مفرد منصرف صحیح. مفرد منصرف صحیح. اس میں جلالت کا اعراب. پہلے قسم مفرد منصرف صحیح. نعمائی کا اعراب. پہلے قسم مفرد منصرف صحیح.
ضمیر کا اعراب نعمائی ہی کے نعمائی کے ساتھ جو ضمیر ہے اس ضمیر کا اعراب 16 قسموں میں سے کون سی قسم والا؟ یہ ضمیر مبنی اور مبنی کا اعراب محلی ہوتا ہے. ہاں ضمیر مبنی ہے، مبنی کا اعراب محلی ہوتا ہے، وہ 16 قسمیں اس میں مورب کی ہیں، اس لیے ہم اس کو ان 16 قسموں میں تلاش نہیں کریں گے. الشاملاتی اس کا اعراب کون سی قسم والا؟ مفرد منصرف صحیح. آلائی جی اس کا اعراب تیسری قسم جمع مکسر منصرف. الکاملہ اس کا اعراب پہلی قسم مفرد منصرف صحیح. مفرد منصرف صحیح. چلیں آگے. والصلاة على سید الانبیاء محمد المصطفیٰ وعلى آلہ المجتبی. یہ واو تو عاطفہ آگی نا. الصلاۃ اس کی کون سی حالت ہے؟ رفیع رفعی حالت کیوں ہے؟ مبتدا ہے. اچھا اس کو تم بناتے ہو مبتدا تو پھر اس کی خبر کون ہے؟ لا سید الانبیاء. علی سید الانبیاء محمد المصطفیٰ. یہ مل ملا کے ساری کیا بنے گی؟ خبر بنے گی. اچھا آپ نے الصلاۃ کو بنا دیا مبتدا، علی سید الانبیاء کو بنا دیا خبر. قانون کیا ہے؟ یا معرفت بعد جار مجرور آیت معرفت مبتدا جار مجرور کو کس کے متعلق کر کے خبر بناتے ہیں. معرفہ کے بعد جار مجرور آ گیا، معرفہ کو بنائیں گے مبتدا، جار مجرور کو کیا بنائیں گے؟ خبر بنائیں گے. لیکن جار مجرور ہر جگہ معرفہ کے بعد آئے تو خبر نہیں بنتا، کبھی حال بھی بن جاتا ہے. جیسے اعلم ان العوامل فی النحو، یہ جو فی النحو ہے یہ خبر نہیں بلکہ العوامل سے کیا ہے؟ حال واقع ہو رہا ہے. فاللفظیۃ منہا علی ضربین، یہ منہا بھی حال ہے. والمعنویۃ منہا عددان، یہ منہا بھی کیا ہے؟ حال ہے. علی سید الانبیاء جی سید کون سی حالت ہے؟ اس کی جری حالت کیوں ہے؟ شروع میں علا جا رہا ہے. علا جا رہا ہے. سید پر تنوین کیوں نہیں پڑی؟ مضاف ہے. مضاف ہے. کتنے اسماء ہیں جن پر تنوین نہیں آتی؟ 5. کون سے 5 اسماء؟ بلند آواز سے کہو. مبنی غیر منصرف معرف باللام مضاف اور وہ اسم عالم جو ابن یا ابنۃ کے ساتھ موصوف ہو اور ابن یا ابنۃ کے آگے دوسرے علم کی طرف اضافت ہو رہی ہے دوسرے عالم میں تو اس عالم موصوف پر تنوین نہیں آتی. سید الانبیاء، الانبیاء کی کون سی حالت ہے؟ جری حالت کیوں ہے؟ مضاف ہے. اس کا مضاف کون ہے؟ سید مضاف. سید کی کون سی حالت ہے؟ اس کی جری حالت کیوں ہے؟ شروع میں علا جا رہا شروع ہے. میں علا جا رہا ہے. سید کی اضافت جو الانبیاء کی طرف کی ہے قانون کیا ہے حضرت؟ معرفہ کے بعد ناکرہ، جہاں معرفت سے پہلے ناکرہ عادت، معرفہ کو مضاف ہوتا ہے. جہاں معرفہ سے پہلے ناکرہ آ جائے ناکرہ معرفہ کی طرف مضاف ہوتا ہے. سید الانبیاء جی لفظ سید کی الانبیاء کی طرف جو اضافت ہوئی ہے یہ اضافت لفظیہ ہے، اضافت معنویہ؟ اضافت معنویہ ہے. اور یہاں پر اضافت معنویہ نے کس چیز کا فائدہ دیا؟ تعریف مضاف کا بھی اور تخفیف کا بھی. اضافت معنویہ کے 2 فائدے پکے ہیں، ایک تخفیف والا اور دوسرا تخصیص مضاف میں سے یا تعریف مضاف میں سے کوئی ایک ضرور ہوگی. ان دونوں میں سے کوئی ایک ظاہر مضاف الیہ یا ناکرہ ہوگا یا معرفہ ہوگا. اگر مضاف الیہ ناکرہ تو فائدہ تخصیص مضاف کا، اگر مضاف الیہ معرفہ تو فائدہ تعریف مضاف کا. تخفیف والا تو پکا ہی ہے. چلیں آگے. علی سید الانبیاء محمد المصطفیٰ جی اس میں رسالت کی کون سی حالت ہے؟ جری حالت کیوں ہے؟ یہ بدل ہے. کیا ہے یہ؟ بدل ہے. مبدل منہ کون ہے؟ سید الانبیاء. اچھا آپ نے سید الانبیاء کو مبدل منہ بنایا، نبی پاک کے مبارک نام کو بدل بنایا. قانون کیا ہے؟ یہاں القابات کے بعد نام سے پہلے القابات آ جائے، القابات کو مبدل منہ نام کو بدل بناتے ہیں. ٹھیک ہے نا. قاعدہ میں نے آپ کو پڑھایا ہے، اگر القاب کے بعد اصل نام ذکر کیا جائے تو وہ علم جو ہے لقب سے بدل الکل یا عطف بیان ہوگا. بدل الکل یا بدل کی 4 قسمیں آپ نے پڑھی ہیں نا، تو کیا بنے گا وہ؟ بدل الکل بھی بنا سکتے ہیں اور عطف بیان بھی بنا سکتے ہیں.
جی المصطفیٰ اس کی کون سی حالت ہے؟ جری حالت ہے، اس کی جری حالت کیوں ہے؟ صفت ہے اس میں رسالت، اچھا آپ نے کہا اس کی حالت جری ہے لیکن جر نظر نہیں آ رہا، جار تقدیری ہے، جر تقدیری ہے، کون سی قسم والا اعراب ہے؟ 13ویں قسم، 13ویں قسم اس میں مقصور ہے۔ اچھا بھائی آپ بتائیں اسلامی بھائی، آپ نے اس میں رسالت کو بنا دیا موصوف، المصطفیٰ کو بنایا صفت، قاعدہ کیا ہے؟ جہاں دو معرفہ اکٹھے ہو جائیں تو پہلے کو موصوف اور دوسرے کو صفت بناتے ہیں، دو معرفے اکٹھے آ جائیں اکثر طور پر پہلے کو موصوف دوسرے کو ترکیب کبھی مبتدا خبر والی بھی ہوتی ہے۔ اللہ الہنا محمد نبینا آدم ابونا، یہاں موصوف صفت والی ترکیب نہیں، یہاں مبتدا خبر والی ہے۔ محمد المصطفیٰ، چلیں آگے، وَعَلَىٰ آلِهِ الْمُجْتَبَىٰ، واو کون سی ہے یہ؟ واو عطف، واو عطف ہے، تو مجھے آپ یہ بتائیے عَلَىٰ آلِهِ الْمُجْتَبَىٰ کا عطف کس پر ہے؟ عَلَىٰ سید الانبیاء پر ہے۔ جار مجرور کا عطف جار مجرور پہ، جملہ اسمیہ کا عطف جملہ اسمیہ پہ، جملہ فعلیہ کا عطف جملہ فعلیہ پہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ عَلَىٰ آلِهِ الْمُجْتَبَىٰ یہ جار مجرور ہے، پیچھے آپ تلاش کریں جار مجرور کہاں ہے، اس پر اس کا عطف پڑ جائے گا۔ وَعَلَىٰ آلِهِ الْمُجْتَبَىٰ، جی آل کی کون سی حالت ہے؟ اس کی جری حالت کیوں ہے؟ شروع میں الا جا رہا ہے، آل پر تنوین نہیں پڑی، مضاف ہے، مضاف ہے، مضاف الیہ کون ہے؟ ضمیر مضاف الیہ، تو بتا اضافت کا قاعدہ کیا ہے؟ جہاں معرفہ سے پہلے ناکرہ آ جائے، ناکرہ معرفہ کے ساتھ مضاف ہوتا مضاف ہوتا ہے۔ جی یہ اضافت کون سی ہے؟ اضافت معنویہ، اضافت معنویہ نے یہاں کس چیز کا فائدہ دیا؟ مضاف کا، تعریف مضاف کا بھی اور تخفیف کا بھی۔ تعریف مضاف کا کیا مطلب ہے؟ یعنی اضافت معنویہ جو ہے یہ مضاف کو معرفہ بنا دیتی ہے۔ کب معرفہ بناتی ہے؟ جب مضاف الیہ۔ جی آل کے ساتھ آنے والی ضمیر کی کون سی حالت ہے؟ جری حالت کیوں ہے؟ مضاف الیہ ہے، اس ضمیر کا مرجع کون ہے؟ اس میں رسالت، اس میں رسالت۔ راجع اور مرجع کے درمیان کتنی چیزوں میں مطابقت ہوتی ہے؟ 5 چیزوں میں، 5 میں سے کتنی کا پایا جانا ضروری ہے؟ 2 کا۔ کون سی 2؟ واحد تثنیہ جمع اور مذکر مؤنث، ہاں واحد تثنیہ جمع میں سے ایک اور مذکر مؤنث میں سے ایک۔ ضمیر بھی مذکر کیا، اس کا مرجع اس میں رسالت بھی مذکر ہے۔ ضمیر بھی واحد کیا، اس کا مرجع اس میں رسالت بھی واحد ہے۔ راجع اور مرجع کے درمیان مطابقت پوری ہو چکی ہے۔ اچھا آپ نے پیچھے المصطفیٰ کو اس میں رسالت کی بنایا ہے صفت، اور یہ صفت کون سی ہے؟ صفت بحال ہی ہے۔ صفت بحال ہی اپنے مطبوع کے کتنی چیزوں میں مطابق ہوتی ہے؟ 10 میں۔ 10 میں سے بیک وقت کتنی کا پایا جانا ضروری ہے؟ 4 کا۔ ان 4 میں سے ایک تذکیر و تانیث بھی ہے، یعنی موصوف مذکر ہوگا تو صفت بھی، تو اس میں رسالت کو تو ہم مذکر دیکھ رہے ہیں۔ المصطفیٰ یہ تو مؤنث ہے، آخر میں الف مقصورہ موجود ہے، اس کا آپ کیا جواب دیں گے؟ اس وقت علامت تانیث بنتا ہے جب یہ زیادہ ہو، الف مقصورہ تانیث کی علامت اس وقت بنتا ہے جب یہ زائد نہیں ہے، یہ تو بدلا ہوا ہے، اس لیے یہ تانیث کی علامت مطابقت پوری ہو چکی ہے۔ المجتبا اس کی کون سی حالت ہے؟ اس کی جری حالت کیوں ہے؟ کس کی صفت ہے؟ آل کی۔ تو آل کو آپ نے بنایا موصوف، المجتبا کو بنایا صفت۔ قانون کیا ہے؟ جہاں دو معرفے اکٹھے آ جاتے ہیں عام طور پر پہلے کو موصوف دوسرے کو۔ اچھا المجتبا اس کا معرفہ ہونا تو بالکل واضح ہے کہ شروع میں الف لام موجود ہے۔ آل یہ کیسے معرفہ ہوا بھائی؟ یہ اضافت کی وجہ سے معرفہ ہوا، کیونکہ اضافت ہو گئی ہے ضمیر کی طرف، اور یہ اضافت معنویہ ہے۔ اضافت معنویہ نے مضاف کو کیا کر دیا ہے؟ معرفہ بنا دیا ہے۔ جی والصلاۃ علی سید الانبیاء، الصلاۃ اس کا اعراب اصلی ہے، اعراب طبعی؟ اعراب اصلی، اعراب اصلی کسے کہتے ہیں؟ کے آنے کی وجہ سے آئے، اس کا عامل کون ہے؟ ابتدا، ابتدا۔ سید کا اعراب اصلی ہے طبعی؟ اعراب اصلی، اعراب اصلی کسے کہتے ہیں؟ آنے کی وجہ سے اس کا عامل کون ہے؟ الا جا رہا، الا جارا۔ الانبیاء اس کا اعراب اصلی ہے طبعی؟ اعراب اصلی ہے، اس کا عامل کون ہے؟ سید مضاف، سیدی مضاف۔ اس میں رسالت نبی پاک کا مبارک اور بابرکت نام، اس کا اعراب اصلی ہے طبعی؟ اس کا اعراب طبیعی ہے، جی طبعی ہے، تو توابع کی کون سی قسم بنے گی؟
تیسری بدل، بدل کی تعریف کیا ہے؟ بدل وہ تابع ہے جو نسبت سے مخصوص بذات اور مطبوع کو بطور تمہید ذکر کیا گیا مطبوع کو بطور تمہید ذکر کیا گیا ہو۔ محمد المصطفیٰ، جی المصطفیٰ کا اعراب اصلی ہے طبعی؟ اعراب اصلی ہے، طبعی ہے۔ اعراب طبعی ہے جی، کس کے تابع ہو کر آیا ہے؟ رسالت کے اس میں رسالت کے توابع کی کتنی قسمیں ہیں؟ 5، پانچوں کا نام بتا دو۔ صفت، تاکید، بدل، عطف، بہر، عطف، بیان۔ ان 5 میں سے کون سی قسم ہے؟ پہلی قسم صفت، صفت کی کتنی قسمیں ہیں؟ 2، کون سی؟ صفت بحال ہی، صفت بحال متعلق یہ صفت بحال ہی یا بحال متعلقی صفت ہی؟ بحال ہی، صفت بحال ہی۔ بحال ہی ہے۔ وَعَلَىٰ آلِهِ الْمُجْتَبَىٰ، آل کا اعراب اصلی یا طبعی؟ رابع اصلی، جی اس کا عامل کون ہے؟ اعلیٰ جارہ، علا جارہ۔ ضمیر کا اعراب اصلی یا طبعی؟ اعراب اصلی، اس کا عامل کون ہے؟ آلی مضاف۔ المجتبیٰ، اس کا اعراب اصلی یا طبعی؟ اعراب طبی، طبعی۔ جی توابع کی کون سی قسم بنے گی؟ پہلی قسم پہلی قسم صفت، پہلی قسم صفت کی پھر 2 قسموں میں سے کون سی قسم؟ صفت بحال ہی۔ الصلاۃ کا اعراب 16 قسموں میں سے کون سی قسم والا آئے گا؟ پہلی قسم مفرد منصف صحیح، سید کا اعراب پہلی قسم مفرد منصرف صحیح، الانبیاء، اس کا اعراب تیسری قسم جمع کثر منصرف، تیسری قسم جمع مکسر منصرف۔ ویسے تو تینوں قسموں کا اعراب ایک ہی ہے۔ الانبیاء 16 قسموں میں سے یہ تیسری قسم ہے، 16 قسموں میں سے جمع مکسر منصرف ہے۔ علی سید الانبیاء محمد المصطفیٰ، اس میں رسالت کا اعراب پہلی قسم والا، اس کا نام کیا ہے؟ پہلی قسم مفرد منصرف صحیح، مفرد منصرف صحیح۔ المصطفیٰ کا اعراب 13ویں قسم اسم مقصورہ، اس میں مقصور کسے کہتے ہیں؟ اس کا کہ میں مقصورہ ہو۔ وَعَلَىٰ آلِهِ الْمُجْتَبَىٰ، آل کا اعراب پہلی قسم والا مفرد المجتبیٰ کا اعراب، 13ویں قسم اسم مقصور، اچھا آلی ہی، آل کے ساتھ آ رہی ہے ضمیر مجرور متصل، اس کا اعراب 16 قسموں میں سے کون سی قسم والا؟ میر مبنی اور مبنی کا اعراب والے تو اور اس میں 16 قسمیں اس میں معرب کے ہیں، 16 قسمیں جو ہیں وہ تو اس میں معرب کی ہیں، ضمیر مبنی ہے اور مبنی کا اعراب محلی ہوتا ہے۔ اعلم ان العوامل فی النحو، جی انا پڑھا ہے آپ نے، انا کیوں نہیں پڑھا؟ العلم مصدر کے ہاتھ سیگا کے بعد انا پڑھتے ہیں بشرطے کہ اس کی خبر پر لام تاکید نہ ہو۔ اگر لام تاکید خبر پر آ گیا تو پھر کیا پڑھیں گے؟ انا پڑھیں گے، جیسا کہ قرآن کریم میں ہے قد یعلم انہ لا یحزنک الذی، لا یحزنک الذی، یہ خبر ہے، خبر پر لام تاکید ہے، اس لیے انا پڑھیں گے۔ العوامل، اس کی کون سی حالت ہے؟ نسبی، اس کی نسبی حالت کیوں ہے؟ انا کا اسم ہے، انا کا اسم ہے، تو پھر اس کی خبر کون ہے؟ میات و عامل، مئات و عامل۔ یہ حروف مشبہ بالفعل کیا عمل کرتے ہیں؟ اپنے اسم کو نصب اور خبر کو رفع دیتے اسم کو نصب اور خبر کو رفع دیتے ہیں۔ فی النحوی، النحو کی کون سی حالت ہے؟ جری حالت کیوں ہے؟ فی جا رہا ہے۔ آپ یہ بتائیے یہ جار مجرور ظرف لغو ہے ظرف مستقر؟ صرف مستقر، ظرف مستقر ہے۔ ظرف مستقر کسے کہتے ہیں؟ اس کا متعلق عبارت میں مذکور نہ ہو، مذکور نہ ہو۔ جار مجرور کتنی چیزوں کے متعلق ہو سکتے ہیں؟ 7 چیزوں 7 چیزوں میں سے کسی ایک کے، کسی ایک کے۔ وہ 7 چیزیں کون کون سی؟ فعل، اسم فاعل، اسم مفعول، اسم تفضیل، صفت مشبہ، مصدر، اسم منصوب، اور اس میں منصوب۔ فی النحوی، اس جار مجرور سے پہلے ان 7 میں سے کوئی چیز مذکور نہیں ہے، لہذا پتہ چلا اس کا یہ جار مجرور جو ہے یہ ظرف لغو نہیں مستقر ہے۔ اور جب جار مجرور ظرف مستقر ہوتا ہے نا پھر وہ ترکیب میں کچھ بنتا ہے، یا مبتدا کی خبر بن جاتا ہے، یا موصول کا صلہ بن جاتا ہے، یا موصوف کی صفت بن جاتا ہے، یا ذوالحال کا حال بن جاتا ہے۔ فی النحوی، یہ جار مجرور ہے ظرف مستقر، تو بتاؤ یہ جار مجرور ترکیب میں کیا بنے گا؟ ذوالحال کا حال، یہ ذوالحال کا حال بنے گا، تو کیا بنے گا؟ یہ حال بنے گا۔ کیا بنے گا؟ حال بنے گا۔ قاعدہ آپ نے پڑھ لیا ہے، معرفہ کے بعد جار مجرور آ جائے تو جب ترکیب وہ مبتدا خبر والی نہ ہو تو پھر ذوالحال حال والی کرتے ہیں۔ فی النحوی، جی النحو کی کون سی حالت ہے؟ جری حالت کیوں ہے؟ جی اس جار مجرور کا متعلق کون ہے؟ مذکورتن۔ اچھا مجھے یہ بتائیے مذکورتن منصوب نکالا ہے،
مرفوع نکال لو یا مجرور نکال لو. حال ہمیشہ حال بنے گا. منصوب یہ جار مجرور کیا بنے گا اس کے متعلق ہو کر حال بنے گا, اور حال ہمیشہ منصوب ہوتا ہے, اس لیے ہم نے منصوب نکالا ہے. اچھا مذکورہ تن مؤنث کا صیغہ نکالا ہے بھائی آپ نے, ہم مذکر کا صیغہ نکال لیں. راجع و مرجع کے مطابق بھائی اگر ہم مذکر کا صیغہ نکالتے ہیں تو پھر راجع مرجع کے درمیان مطابقت, مذکر نکالیں گے مذکورن, ضمیر نکلے گی ہوا, مرجع بنے گا العوامل, راجع مرجع کے درمیان مطابقت نہیں رہے گی. عوامل جو ہے وہ کیا ہے, جمع ہے, اور عوامل جو ہے وہ مذکر ہے, اور ہوا ضمیر جو ہے وہ واحد کی مطابقت نہیں ہوتی. اچھا اگر ہم مذکورہ تن نکالتے ہیں مطابقت تو پھر بھی پوری نہیں ہوگی, خرابی تو پھر بھی آ رہی ہے. مذکورہ تن میں ہیا ضمیر نکلے گی, مرجع بنے گا عوامل, ہیا ضمیر جو ہے مؤنث کی ہے, مرجع جو ہے وہ مذکر ہے, ہیا ضمیر واحد کی ہے, مرجع جمع ہے, مطابقت تو اب بھی نہیں ہے. اس کا آپ کے پاس کیا جواب ہے حضرت؟ العوامل جو مکسر واحد مؤنث کے حکم میں عوامل جو ہے یہ جمع مکسر ہے, اور جمع مکسر واحد مؤنث کے حکم میں ہوتی ہے, لہذا مطابقت پوری ہوگی. عوامل واحد ہے اور مؤنث ہے, ضمیر بھی واحد مؤنث کی ہے, لہذا مطابقت پوری ہو چکی ہے. آگے چلیں بھی الا ما, اس ما کی کون سی حالت ہے؟ جری اس کی جری حالت کیوں ہے؟ جارا جا رہا ہے. شروع میں الا جا رہا ہے. یہ جار مجرور ظرف لغو ہے, ظرف مستقر, ضعف لغو. یہ ظرف لغو ہے. دیکھیے حالانکہ اس کا متعلق عبارت میں دیکھیں تو ہمیں نظر تو نہیں آ رہا, لیکن کل کے سبق میں نے آپ کو قاعدہ پڑھا دیا تھا. اگر دو جار مجرور کا متعلق ایک ہو, دو جار مجرور کا متعلق ایک ہو, معذوف ہو, تو پہلا جار مجرور جو ہوتا ہے اس کو ظرف مستقر بنائیں گے اور دوسرے جار مجرور کو ظرف لغو بنائیں گے. جب ہم نے پہلے کے لیے نکال لیا تو دوسرے کے لیے یہ مذکور کی طرح ہو گیا. اب جو دوسرا جار مجرور ہوگا وہ ظرف لغو ہوگا, اور دونوں کا متعلق جو ہے وہ ایک ہی ہے. پھر نحوی کا متعلق بھی مذکورہ تن اور علامہ کا متعلق بھی مذکورہ تن. تو پہلا جو ہے وہ ظرف مستقر ہے اور دوسرا ظرف لغو ہے. اتنی بات سمجھ میں آ گئی. ما کی کون سی حالت ہو گئی؟ جری حالت ہو گئی. جی یہ ما کون سا ہے؟ ما موصولہ ہے. اس میں موصول کی تعریف کرو. صلہ کے ملائے بغیر جملے کا جزو تام نہ بن سکے. موصول کا صلہ کیا ہوتا ہے؟ جملہ ہوتا ہے. کیا ہوتا ہے؟ جملہ اسمیہ بھی ہو سکتا ہے اور جملہ فعلیہ بھی ہو سکتا ہے. آپ مجھے یہ بتائیے یہاں پر ما کا جو صلہ ہے جملہ اسمیہ ہے یا جملہ فعلیہ ہے؟ جملہ فعلیہ. جملہ فعلیہ. جملہ فعلیہ کسے کہتے ہیں؟ جس کی فعل ہو اس کو جملہ فعلیہ کہتے ہیں. پھر آپ نے نحو میر کے اندر یہ بات پڑھی تھی, موصول کا صلہ جب جملہ ہو تو جملہ میں عائد کا ہونا, راجع کا ہونا, ضمیر کا ہونا ضروری ہے جو موصول کی طرف لوٹے. ادھر کون سی ضمیر ہے جو موصول کی طرف لوٹ رہی ہے؟ کون سی؟ اللفظ کے ساتھ آنے والی ضمیر منصوب متصل جو ہے اس کا مرجع ہے ما. اس کا مرجع کون ہے؟ ما. جی آگے چلتے ہیں. اللفظ الشیخ الامام, یہ جملہ محلن مرفوع ہے, منصوب ہے, مجرور ہے؟ مجرور ہے. کیوں مجرور ہے؟ یہ ما کا صلہ ہے. یہ ما کا ما موصولہ جو ہے وہ مجرور ہے تو اس کا صلہ بھی مجرور ہے. یہ محلن کیا ہے؟ مجرور ہے. اللفظ الشیخ الامام, جی اللفظ کے ساتھ آنے والی جو ضمیر ہے اس ضمیر کی کون سی حالت ہے؟ اس کی نسبی حالت کیوں ہے؟ یہ مفعول بہی ہے اللفظ فعل کا. مفعول بہی کی تعریف کیا ہے؟ جس پر فاعل کا فعل واقع ہو. اچھا یہ بن گیا مفعول بہی. یہ ضمیر کون سی ہے؟ ضمیر منصوب متصل. منصوب متصل کسے کہتے ہیں؟ جو محل نصب واقع اور عامل کے ساتھ ملی ہوئی ہو. محل نصب میں واقع اور اپنے عامل کے ساتھ جی اس ضمیر کا عامل کون ہے؟ اللفظ فعل ہے. اللفظ فعل کون ہے اس کا عامل؟ تو یہ اپنے عامل کے ساتھ ملی ہوئی ہے. اپنے عامل کے ساتھ ضمیر منصوب متصل کتنی جگہوں پر آتی ہے؟ صرف دو جگہوں پر آتی ہے. وہ دو جگہیں کون سی ہیں؟ فعل کے بعد حروف مشبہ بالفعل کے ساتھ. اچھا فعل کے بعد آئے تو کیا بنتی ہے؟ مفعول بہ. اور حروف مشبہ بالفعل کے ساتھ آئے تو کیا بنتی ہے؟ اسم بنتی ہے. حروف مشبہ بالفعل کا اسم بنتی ہے. یہاں پر یہ فعل کے بعد ہے یا حروف مشبہ بالفعل کے بعد؟ فعل کے بعد ہے تو اب کیا بنے گی؟ مفعول بہ بنے گی.
چلیں بھی آگے. اللفا فعل جو ہے پھر یہ لازم ہے متعدی ہے؟ متعدی کسے کہتے ہیں؟ نہ ہو. اچھا یہ متعدی بیک مفعول ہے، بدو مفعول ہے، بسے مفعول ہے. متعدی بیک مفعول کسے کہتے ہیں؟ جو ایک مفعول کا تقاضا جو کرے. ایک مفعول کا تقاضا کرے. اس کا ایک مفعول کون ہے؟ یہ ضمیر منصوب متصل جو ہے اس کا مفعول بھی ہے. الشیخ اس کی کون سی حالت ہے؟ رفعی حالت. کیوں ہے عرفان؟ یہ اللفا کا فاعل ہے، اور فاعل کیا ہوتا ہے؟ مرفوع ہوتا ہے، اور مفعول کیا ہوتا ہے؟ منصوب ہوتا ہے. مرفوعات کل کتنے ہیں؟ 8. منصوبات کتنے ہیں؟ 12. مجرورات کتنے ہیں؟ 2 ہیں. نحو میر کا خلاصہ کتنی چیزیں ہیں؟ 22 چیزیں ہیں. 8 مرفوعات، 12 منصوبات اور 2 مجرورات. الامام جی اس کی حالت کون سی ہے؟ رفی حالت. کیوں ہے؟ کس کی صفت ہے؟ الشیخ کو آپ نے بنایا ہے موصوف. الامام کو صفت قانون کیا ہے؟ جہاں دو معرفت اکثر طور پر پہلے کو موصوف دوسرے کو صفت بناتے ہیں. پہلے کو موصوف بناتے ہیں، دوسرے کو. الشیخ بھی معرفہ ہے الف لام کے ساتھ، اور الامام بھی معرفہ ہے الف لام کے ساتھ. پہلے کو موصوف بنا دیا، دوسرے کو صفت بنا دیا. افضل علماء الانام جی افضل کی کون سی حالت ہے؟ اس کی رفعی حالت. کیوں ہے؟ صفت ہے الشیخ. الشیخ کو موصوف بنایا، افضل کو صفت بنایا. قانون کیا ہے؟ جہاں دو معرفہ اکٹھے آ جائیں تو عام طور پر پہلے کو موصوف دوسرے کو صفت بناتے ہیں. موصوف کی کئی صفات آ سکتی ہیں. موصوف کی کئی صفات اور مبتدا کی کئی خبریں بھی آ سکتی ہیں. اچھا الشیخ کا معرفہ ہونا تو بالکل واضح ہے، یہ الف لام کے ساتھ ہے. یہ افضل کیسے معرفہ ہوا؟ اضافت کی وجہ سے. یہ اضافت کی وجہ سے معرفہ ہو گیا. ٹھیک ہے، کس کی وجہ سے؟ اضافت کی وجہ سے معرفہ ہو گیا. تو 2 معرفے اکٹھے آ گیا. پہلے کو موصوف بنا دیا، دوسرے کو صفت بنا دیا. آگے چلیں جی. علماء الانامی، علماء کی کون سی حالت ہے؟ اس کی جری حالت. کیوں ہے؟ مضاف. الانام کی کون سی حالت ہے؟ اس کی جری حالت. کیوں ہے؟ یہ مضاف الیہ ہے. اچھا افضل کی جو اضافت کی ہے بھائی قانون کیا ہے؟ یا معرفہ سے پہلے نکرہ آ جائے تو نکرہ معرفہ کی طرف مضاف ہوتا ہے. معرفہ سے پہلے ایک نکرہ آ جائے، 2 آ جائیں، 3 آ جائیں، 4 آ جائیں، وہ کیا ہوتا ہے؟ نکرہ کی معرفہ کی طرف مضاف ہو جاتے ہیں. افضل بھی نکرہ، علماء بھی نکرہ، الانام یہ ہے معرفہ. یہ ہے تو یہاں پر معرفہ سے پہلے 2 نکرے آ گئے ہیں، دونوں ہی معرفہ کی طرف مضاف ہو گئے ہیں. جی الانام کی کون سی حالت ہے؟ جری. جری. کیوں ہے؟ مضاف الیہ. اس کا مضاف کون ہے؟ علماء کی کون سی حالت ہے؟ جری. کیوں ہے؟ مضاف الیہ. اس کا مضاف کون ہے؟ افضل مضاف. افضل کی کون سی حالت ہے؟ اس کی رفیع. کیوں ہے؟ صفت ہے الشیخ. الشیخ کی کون سی حالت ہے؟ رفیع. اس کی رفیع حالت. کیوں ہے؟ اللہ کا فاعل ہے. یہ اللفا کا فاعل ہے. چلیں آگے جی. عبد القاہر ابن عبد الرحمن الجرجانی. عبد القاہر جی عبد القاہر کی کون سی حالت ہے؟ رفعی حالت ہے. اس کی رفعی حالت. کیوں ہے؟ یہ بدل ہے. یہ بدل ہے. تو مبدل منہ کون ہے؟ الشیخ. آپ قانون سنا سکتے ہیں. آپ نے الشیخ کو بنا دیا مبدل منہ، اور عبد القاہر کو آپ نے بدل بنایا ہے. جہاں نام سے پہلے القابات آ جائیں تو القابات کو مبدل منہ اور نام کو بدل. نام سے پہلے القابات آ جائیں تو القابات کو 2 ترکیبیں کر سکتے ہیں، مبدل منہ بدل والی بھی اور مبین عطف بیان والی بھی کر سکتے ہیں. عبد القاہر یہ کیا بن گیا؟ بدل. مبدل منہ اور بدل دونوں کا اعراب ایک جیسا ہوتا ہے. آگے جی لفظ ابن. چلو عبد القاہر، القاہر کی کون سی حالت ہے؟ اس کی جری حالت. کیوں ہے؟ مضاف الیہ ہے. تو اس کا مضاف کون ہے؟ عبد. عبد کی کون سی حالت ہے؟ اس کی رفعی حالت. کیوں ہے؟ یہ بدل ہے. لفظ ابن ہے بھئی. آگے ابن کی کون سی حالت ہے؟ رفع. اس کی رفعی حالت. کیوں ہے؟ مبدل منہ. یہ صفت ہے عبد القاہر کی. اچھا جی آپ مجھے قاعدہ سنا سکتے ہیں؟ ابن کو بنا دیا آپ نے صفت عبد القاہر کی. ابن اور کا قاعدہ کیا ہے؟
ابن یا ابن جب دو علموں کے درمیان واقع ہوں تو پہلے علم کی صفت ہوتا ہے ہمیشہ دوسرے کی طرف مضاف ہوتا ہے. جب یہ دو علموں کے درمیان آ جائے ابن یا ابنتن پہلے کی اکثر طور پر صفت اور ما بعد کی طرف ہمیشہ مضاف ہوتا ہے. ٹھیک ہے. قرآن پاک میں میں نے پہلے بھی آپ کو مثال دی ہے وقالت الیہود عزیر ابن اللہ. یہاں پر ابن جو ہے یہ ما قبل کی صفت نہیں ہے. عزیر مبتدا ہے, ابن اللہ خبر ہے. ترجمہ بھی بتا رہا ہے یہودیوں نے کہا عزیر اللہ کا بیٹا ہے. یہ ترجمہ مبتدا خبر والا ہے, موصوف صفت والا نہیں ہے. چلیں آگے. عبد الرحمن جی عبد کی کون سی حالت ہے؟ جری. اس کی جری حالت کیوں ہے؟ مضاف الیہ ہے. اس کا مضاف کون ہے؟ ابن مضاف. ابن کی کون سی حالت ہے؟ رفعی حالت اس ہے. کی رفعی حالت کیوں ہے؟ صفت ہے کس کی؟ عبد القاہر کی. الرحمن اس کی کون سی حالت ہے؟ جری اس کی جری حالت کیوں ہے؟ مضاف الیہ ہے. کس کا مضاف الیہ ہے؟ عبد مضاف کا. عبدی مضاف کا. الجرجانی اس کی کون سی حالت ہے؟ اس کی رفعی حالت کیوں ہے؟ عبد القاہر کی. صفت ہے کس کی؟ صفت ثانی ہے عبد القاہر کی. آپ نے عبد القاہر کو بنا دیا موصوف, الجرجانی کو بنا دیا صفت. قانون کیا ہے؟ جہاں دو معنی اکٹھے آ جائیں تو عام طور پر پہلے کو موصوف اور دوسرے کو صفت. پہلے کو موصوف اور دوسرے کو صفت بناتے ہیں. چلیں آگے. مئاتو عاملن یہ درمیان میں جملہ معترض ہے, اس کی طرف بعد میں چلتے ہیں. مئاتو عاملن جی مئہ کی کون سی حالت ہے؟ رفعی حالت ہے. رفعی حالت کیوں ہے؟ یہ انا کی خبر ہے. انا کی خبر ہے. اور انا کیا عمل کرتا ہے؟ اپنے اسم کو نصب اور خبر کو. اچھا مئہ پر تنوین نہیں پڑی حضرت, مضاف ہے. کس کی طرف؟ عامل عاملین کی طرف. آپ قاعدہ سنا سکتے ہیں کتنے اعداد ہیں جو اضافت کے ساتھ استعمال ہوتے ہیں؟ 13 ہیں. وہ 13 کون سے ہیں؟ سے لے کر 10 تک. میاتن میاتان الفن الفان آلاف. یہ 13 اعداد ہیں جو اضافت کے ساتھ استعمال ہوتے ہیں. 3 سے لے کر 10 تک مئتن مئتان الفن الفان اور آلافن. یہ آپ جہاں بھی دیکھیں گے یہ اضافت کے ساتھ استعمال ہوتے ہوئے آپ کو نظر آئیں گے. ٹھیک ہو گیا. مئاتو عامل یہاں تک ہو گیا. چلیں بھائی. العوامل اس کا اعراب اصلی ہے طبعی. اعراب اصلی. عامل کون ہے اس کا؟ انا. انا. فی النحو النحو کا اعراب اصلی طبعی. اعراب اصلی. اس کا عامل کون ہے؟ فی حرف جر. ہاں کیونکہ اعراب اصلی وہ ہوتا ہے جو عامل کی وجہ سے آئے, اس لیے ساتھ ساتھ آپ سے عامل بھی پوچھ رہا ہوں. ما کا اعراب اصلی طبعی. اعراب اصلی. اس کا عامل کون ہے؟ حرف جر. علی حرف جار. اللافہ یہ اللافہ کے ساتھ آنے والی ضمیر منصوب متصل جو ہے اس کا اعراب اصلی اعراب طبعی. یہ مبنی اور اعراب اصلی اعراب طبعی. اعراب اصلی. اعراب اصلی ہے. اعراب اصلی کسے کہتے ہیں؟ جو عامل کی. تو اس کا عامل کون ہے؟ اللہ. اللافہ فعل اس کا عامل ہے. الشیخ اس کا اعراب اصلی طبعی. اعراب اصلی. اس کا عامل کون ہے؟ اللہ. اللافہ فعل ہے, اس نے فاعل کو کیا کیا؟ رفع دیا ہے. الامام اس کا اعراب اصلی طبعی. اراد طبی اعراب طبعی کسے کہتے ہیں؟ جو عامل کے آنے کے وجہ سے نہیں بلکہ کسی کے تابع ہو کر آئے. تو آپ مجھے یہ بتائیے اس کا اعراب کس کے تابع ہو کر آیا؟ الشیخ. الشیخ کے. توابع کی کتنی قسمیں ہیں؟ 5. 5 میں سے کون سی قسم بنے گی؟ پہلی قسم. پہلی قسم کون سی ہے؟ صفت. صفت کی کتنی قسمیں ہیں؟ 2. کون کون سی؟ صفت بیال متعلق. یہ کون سی صفت ہے؟ صفت بحال ہی کس کو کہا جاتا ہے؟ وہ تابع جو مطبوع میں پائے جانے والے معنی پر جو مطبوع میں پائے جانے والے معنی پر دلالت کرے. جی افضل کا اعراب اصلی طبعی. اعراب اصلی. اعراب طبعی. اعراب طبعی کسے کہتے ہیں؟ بلکہ کس کے تابع ہو کر کس کے تابع ہو کر آیا ہے؟ الشیخ کے. یہ الشیخ کی کیا واقع ہو رہا ہے؟ صفت. افضل علماء الانام. علماء کا اعراب اصلی طبعی. اعراب اصلی. اعراب اصلی اس کا عامل کون ہے؟ افضل مضاف. افضل کیونکہ مضاف مضاف الیہ کو جر دیتا ہے. الانام کا اعراب اصلی طبعی. اعراب اصلی. اس کا عامل کون ہے؟ علماء. یہ آگے مضاف ہو رہا ہے. علماء مضاف جو ہے یہ اس کا عامل ہے. آگے چلیں جی. عبد القاہر. عبد القاہر کا اعراب اصلی طبعی. اعراب طبع. اعراب طبعی ہے تو کس کے تابع ہو کر آیا ہے؟ الشیخ کے تابع ہو کر آیا ہے. ابن کا اعراب اصلی طبعی. کس کے تابع ہو کر آیا ہے؟ عبد القاہر کے.
عبد الرحمن میں عبد کا اعراب اصلی طبعی اعراب اصلی کس کے تابع ہو کر آیا کہ اس کا عامل کون ہے؟ ابن مضاف ابن، کیونکہ یہ مضاف ہو رہا ہے۔ الرحمن کا اعراب اصلی طبعی عربی اصلی کہ اس کا عامل کون ہے؟ عبدی مضاف عبدی مضاف۔ الجرجانی اس کا اعراب اصلی طبعی اس کا اعراب طبعی ہے، کس کے تابع ہو کر آیا؟ عبد القاہر کے۔ کس کے؟ عبد القاہر کے۔ مئات عامل جی مئہ کا اعراب اصلی طبعی اعراب اصلی اس کا عامل کون ہے؟ انا۔ اس کا عامل کون ہے؟ انا اپنے اسم کو نصب اور خبر کو رفع دیتا ہے۔ عامل کا اعراب اصلی طبعی اعراب اصلی اس کا عامل کون ہے؟ مئات مضاف 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 الیہ کو جر دیتا ہے۔ العوامل جی عوامل یہ 16 قسموں میں سے کون سی قسم بنے گی؟ پانچویں قسم کون سی ہے؟ غیر منصرف۔ غیر ویسے غیر منصرف پر جب الف لام آ جائے یا آگے اس کی اضافت ہو جائے تو غیر منصرف منصرف بن جاتا ہے یا اس کے حکم میں ہو جاتا ہے۔ النحو جی اس کا اعراب کون سی قسم والا؟ دوسری قسم جاری مجرا صحیح والا۔ جاری مجرا صحیح کسے کہتے ہیں؟ جس کے آخر میں واو ہو یا ہو ما قبل نحو، آخر میں واو ہے ما قبل کیا ہے؟ ساکن ہے۔ علامہ الفہ الشیخ، الشیخ کا اعراب کون سی قسم والا؟ پہلے قسم والا مفرد منصرف صحیح۔ الامام کا اعراب پہلی قسم مفرد منصرف صحیح۔ افضل کا اعراب پہلے قسم مفرد منصرف صحیح۔ علماء کا اعراب تیسری قسم شاباش، یہ جمع مکسر منصرف بنے گی 16 قسموں میں سے۔ الانام کا اعراب پہلی قسم مفرد منصرف صحیح۔ عبد القاہر جی عبد کا اعراب پہلی قسم مفرد منصرف صحیح۔ القاہر کا اعراب قسم مفرد منصرف صحیح۔ ابن کا اعراب پہلی قسم مفرد منصرف صحیح۔ عبد الرحمن میں عبد کا اعراب پہلی قسم مفرد منصرف صحیح۔ الرحمن کا اعراب پہلی قسم مفرد منصرف صحیح۔ الجرجانی کا اعراب پہلی قسم مفرد منصرف صحیح۔ تو علم ان العوامل سے لے کر الجرجانی تک۔ اچھا مئہ تو عامل، مئہ کا اعراب پہلی قسم مفرد منصرف اور عامل کا اعراب پہلی قسم مفرد منصرف تو علم ان العوامل علم سے لے کر مئات و عامل تک آپ دیکھیں تو عوامل کا اعراب اور علماء کا اعراب یہ بدلا ہے اور النحو کا اعراب، باقی تقریباً سارا مفرد منصرف صحیح ہے۔ چلیں بہرحال آگے۔ سق اللہ سراہ وجعل الجنۃ مثواہ۔ سق اللہ جی اس میں جلالت کی کون سی حالت ہے؟ رفیع۔ اس کی رفعی حالت کیوں ہے؟ سقا کا فاعل ہے، سقا فعل لازم ہے متعدی متعدی ہے، متعدی بیاک مفعول بدو مفعول بسے مفعول بیاک مفعول ہے۔ تو بتائیے اس کا مفعول کس کو بناؤ گے؟ سراہو کو بنائیں گے مفعول۔ چلیں آگے بھائی۔ سق اللہ سراہو، سراہ کی کون سی حالت ہے؟ اس کی نسبی حالت کیوں ہے؟ مفعول بھی ہے۔ کس کا؟ سقا۔ سقا کا۔ مفعول بھی کی تعریف کیا ہے؟ جس پر فاعل کا فعل واقع ہو۔ اچھا سرا کی حالت آپ بتا رہے ہو نسبی، لیکن دیکھتے ہیں تو نصب نظر نہیں آ رہا۔ سرا نصب تقدیری۔ نصب تقدیری ہے، کون سی قسم والا اعراب آئے گا؟ 13ویں قسم اس میں مقصور۔ اچھا سرا پر تنوین نہیں پڑی، مضاف ہے۔ مضاف ہے، مضاف الیہ کون ہے؟ ضمیر جو ہے یہ مضاف الیہ ہے۔ اچھا سرا کی جو ضمیر کی طرف اضافت کیا قاعدہ کیا ہے؟ یا معرفہ سے پہلے نکرہ یا نکرہ معرفہ کی طرف مضاف۔ مضاف ہوتا ہے۔ یہ ضمیر کون سی حضرت؟ ضمیر مجرور مجرور متصل۔ مجرور متصل صرف دو جگہوں پر آتی ہے، حرف جار کے ساتھ یا حرف جار کے ساتھ آئے تو مجرور بن جاتی ہے، اسم کے ساتھ آئے تو مضاف الیہ بن جاتی ہے۔ یہاں پر یہ کس کے ساتھ ہے؟ اسم کے ساتھ ہے۔ یہ اس ضمیر کا مرجع کون ہے؟ عبد القاہر۔ عبد القاہر۔ کون ہے مرجع؟ عبد القاہر۔ چلیں آگے۔ وجعل الجنۃ مثواہ، یہ بھی اسی طرح ہے۔ الجنت اس کی کون سی حالت ہے؟ نسبی کیوں ہے؟ مفعول بھی اول ہے۔ مسوا کی کون سی حالت ہے؟ نسبی حالت کیوں ہے؟ اچھا میں نے آپ کو بتایا تھا جعل یہ کبھی خالقہ کے معنی میں ہوتا ہے اور کبھی سیارہ کے معنی میں ہوتا ہے۔ حالانکہ ہم نے جو متعدی بدو مفعول افعال پڑھے ہیں ان کے اندر جعل کا ذکر نہیں ہے،
تو اس کے یہاں پر دو مفعول آ گئے ہیں. تو جب یہ خالہ کا کے معنی میں ہو تو متعدی بیاک مفعول ہوتا ہے، اور جب سیارہ کے معنی میں ہو تو متعدی. یہاں پر یہ سیارہ کے معنی میں ہے تو یہ متعدی دو مفعول ہے. ٹھیک ہے. مسوا کی کون سی حالت ہے؟ نصب پڑھا نہیں جا رہا، تقدیری ہے. مسوا پر تنوین نہیں پڑی. مضاف الیہ کون ہے؟ ضمیر. یہ ضمیر کون سی ہے؟ ضمیر مجرور متصل. مجرور متصل کسے کہا جاتا ہے؟ جو مال جار ملا کے اور اپنے عمل کے ساتھ. اس ضمیر کا مرجع کون ہے؟ عبد القاہر. کون ہے؟ اچھا، جعلہ کا ہم نے الجنت کو مفعول بھی اول بنایا، مسوا کو مفعول بھی ثانی بنایا. اس کا فاعل کون ہے؟ جعلہ کا ہوا ضمیر اس کا فاعل ہے. اس کا مرجع کون ہے؟ اس میں جلالت. جعلہ 2 میں سے ہے 12 میں سے؟ 2 میں سے ہے. ابتدائے کلام میں ہے درمیانے کلام میں؟ درمیانے کلام میں ہونے کے میں نے آپ کو مطلب بتائے تھے. ان میں سے ایک مطلب یہ بھی ہے وہ معطوف علیہ کا معطوف ہو. تو سقلہ سراہ معطوف علیہ ہے، جعل الجنت مسواہ یہ معطوف ہے. تو یہ بھی درمیانے کلام میں ہے. اس کا فاعل بھی کیا آئے گا؟ ضمیر آئے گا. کیا آئے گا؟ ضمیر آئے گا. چلیں آگے. آگے بھئی لفظیتم و معنویتن. اچھا، اس پر ہم کتنے اعراب پڑھ سکتے ہیں؟ 3 پڑھ سکتے ہیں. جی ایک بتائے 3 کیسے پڑھیں گے؟ لفظیتن و معنویتن، لفظیتن و معنویتن، لفظیتن و معنویتن. اچھا، جب آپ نے پہلا پڑھا لفظیتم و معنویتن، یہ کیوں مرفوع ہے؟ کیونکہ لفظیتن میاد و عامل سے بدل ہے. یہ ما قبل میعت و عامل سے بدل ہے. اچھا، لفظیتم و معنویتن پڑھا تو منصوب کیوں ہے؟ آنی فعل محذوف کا مفعول آنی فعل محذوف کا مفعول بھی ہے. اچھا، جب آپ نے اس کو دوبارہ مرفوع پڑھا لفظیتم و معنویتن، پھر کیوں مرفوع ہے؟ مبتدا محذوف کی خبر ہے. لفظیتن یہ مبتدا محذوف بعدھا کی خبر ہے، اور معنویتن یہ بھی بعدھا مبتدا محذوف کی خبر ہے. اچھا، آپ نے یہ 3 ترکیبیں ادھر کی ہیں. ان 3 ترکیبوں کا قاعدہ بھی آپ کو یاد ہے؟ قاعدہ یاد ہے؟ یہ جو آپ نے 3 ترکیبیں کی ہیں وہ قاعدہ بھی بیان کیجئے. تسنیہ کا سیغہ ہو یا جمع کا سیغہ ہو یا اسم عدد واحد کے علاوہ، یا ایسا سیغہ ہو جو تسنیہ اور جمع کا معنی دیتا ہو. مذکورہ اسموں میں سے کوئی اسم آ جائے، اس کی آگے تقسیم یا تفصیل ہو رہی ہے. اس تفصیل کی 3 ترکیبیں ہو سکتی ہیں. خبر مبتدا محذوف کی یعنی خبر مبتدا محذوف کی آنی پھر محذوف کا مفعول بھی ما قبل متعدد سے بدل بنے ٹھیک گا. ہے، ما قبل سے بدل بھی بنا سکتے ہیں، آنی فعل محذوف کا مفعول بھی بنا سکتے ہیں، اور مبتدا محذوف کی پہلے کئی چیزوں کا اجمالاً بیان کیا گیا ہو. پہلے کئی چیزوں کا اجمالاً بیان کیا گیا ہو، صیغہ جمع کے ساتھ ہو یا اسم عدد کے ساتھ ہو، پھر ان متعدد اشیاء کی تفصیل ہو رہی ہو تو تفصیل میں 3 ترکیبیں ہو سکتی ہیں. ہم نے وہ تینوں ادھر کر لی ہیں. چلیں آگے جی. فاللفظیۃ منہا علی ضربین. فا کی میں نے آپ کو چند ایک اقسام پڑھائی تھی. کتنی قسمیں؟ 5. ان 5 قسموں میں سے یہ کون سی قسم ہے؟ فا تفصیلیہ ہے. کون سی فا ہے؟ اگر پہلے ایک بات مجمل ہو پھر اس کی آگے تفصیل ہو رہی ہو، تفصیل پر فا آ جائے تو اس فا کو فا تفصیلیہ کہا جاتا ہے. اس فا کو فا تفصیلیہ کہا جاتا ہے. چلیں جی. اللفظیہ تو اس کی کون سی حالت ہے؟ رفعی حالت. کیوں ہے؟ صفت ہے موصوف مقدر العوامل کی. موصوف مقدر العوامل کی صفت ہے. اچھا، یہ کون سی صفت بناؤ گے؟ بحال ہی، بحال متعلق ہی، بحال ہی بناتے ہو. بحال ہی جو ہے وہ اپنے مطبوع کے مطابق ہوتی ہے 10 میں، اور 10 میں سے بیاک وقت کتنی کا پایا جانا ضروری؟ 4 کا. 4 میں سے ایک یہ بھی ہے کہ وہ برابر ہوں واحد تثنیہ جمع میں سے، واحد تثنیہ جمع میں سے ایک ہو. تو عوامل کو ہم جمع دیکھ رہے ہیں اور اللفظیہ کو ہم واحد دیکھ رہے ہیں. عوامل جمع مکسر ہے، جمع مکسر واحد مؤنث کے حکم. بات کی سمجھ آ گئی؟ عوامل جمع مکسر ہے، وہ بھی واحد مؤنث کے حکم میں ہوتی ہے. مطابقت پوری ہو گئی ہے. چلیں آگے. اللفظیات تو یہ مرفوع ہے کیونکہ یہ صفت بن رہی ہے موصوف مقدر العوامل کی. العوامل کو کیوں مرفوع پڑھ دیا؟ پھر مبتدا ہے. کیا ہے؟ مبتدا ہے. منہا یہ جار مجرور آ گیا.
جی یہ ضمیر کی کون سی حالت ہے؟ جری کیوں ہے؟ شروع میں من یہ جار مجرور ظرف لغو مستقر ہے. ظرف مستقر کسے کہتے ہیں؟ متعلق عبارت میں مذکور جس کا متعلق عبارت میں مذکور اس کا متعلق عبارت میں نہیں ہے تو یہ ظرف مستقر ہو گیا. میں نے آپ کو یہ بتایا ہے مولانا کہ جب جار مجرور ظرف مستقر بن رہا ہو تو پھر وہ ترکیب میں کچھ بنتا ہے، یا مبتدا کی خبر، یا موصول کا صلہ، یا موصوف کی صفت، یا ذوالحال کا حال. یہ جار مجرور ترکیب میں کیا بن رہا ہے؟ ذوالحال کا حال. تو ذوالحال ہم کس کو بنائیں گے؟ فاللفظیۃ. یہ بنے گا ذوالحال اور منہا یہ کیا بنے گا؟ ترکیبیں آپ نے پہلے کر لی ہیں. منہا یہ ضمیر مجرور متصل جو ہے اس کا مرجع کون ہے؟ میعاتو عاملن. اچھا اس جار مجرور کا پھر متعلق کون ہے ویسے؟ ثابتتن. کیا ہے؟ الا دربین. اچھا ذوالحال حال مل کر کیا بنے گا؟ مبتدا. تو خبر کس کو بناؤ گے؟ الا دربین. اچھا اللفظیہ منہا بن گیا مبتدا، الا دربین بن گیا خبر. قانون آپ کے پاس کیا ہے؟ مبتدا خبر کے آپ نے قاعدے پڑھے ہیں نا؟ کون سا قاعدہ جاری ہوا؟ معرفہ کے بعد جار مجرور آ جائے تو معرفہ کو مبتدا جار مجرور کو کسی کے متعلق کر کے خبر بناتے ہیں. الا دربین. جی دربین کی کون سی حالت ہے؟ اس کی جری حالت کیوں ہے؟ شروع میں الا جا رہا ہے. چلیں آگے. اس جار مجرور کا متعلق کون ہے؟ ثابتاتن. اچھا آپ یہ بتائیے فاللفظیۃ منہا. منہا یہ جار مجرور ہم نے متعلق کیا ثابتاتن کے، اور الا دربین یہ متعلق کریں ثابتاتن کے. ادھر ثابتاتن ادھر ثابتاتن، ادھر منصوب نکالا ادھر مرفوع. یہ مرفوع کیوں نکالا ہے؟ کیونکہ یہ مبتدا ہمیشہ یہ مبتدا نہیں ہے میرے بھائی، مبتدا تو فاللفظیۃ منہا ہے، یہ خبر بنے گا. ثابتاتن جو ہے یہ اپنے ظرف مستقر سے مل کر خبر کیا ہوتی ہے؟ مرفوع ہوتی ہے. پچھلا جو جار مجرور ہے وہ ظرف مستقر سے مل کر حال بنے گا، حال منصوب ہوتا ہے، اس لیے ادھر ثابتاتن اور ادھر ثابتاتن. ٹھیک ہے. اچھا ادھر بھی ہم نے مؤنث نکالا اور ادھر بھی ہم نے مؤنث نکالا. الا دربین کا جو متعلق ہے وہ مؤنث نکالا ہے، مذکر نہیں نکالا. اگر مذکر نکالتے تو وہ کیا ہوتا؟ ثابتن. تو یہ ٹھیک تھا؟ نہیں ٹھیک تھا. راجع اور مرجع کے درمیان مطابقت، کیونکہ ثابتن کا مرجع جو ضمیر ہے ہوا ضمیر اس کا مرجع بننا تھا اللفظیۃ، وہ مؤنث ہے، ضمیر مذکر کی راجع اور مرجع کے درمیان مطابقت نہ رہتی، اس لیے ہم نے مؤنث کا صیغہ نکالا ہے. مؤنث کا ان چیزوں کا احتیاط کرنا ضروری ہے. چلیں آگے. سماعیہ. جی یہاں کتنے را پڑھ سکتے ہیں؟ تین پڑھ سکتے ہیں. کون کون سے پڑھو؟ قاعدہ وہی ہے جو پیچھے آپ مجھے سنا کر آ گئے ہو. معنویتن اپنا لفظیتم و معنویتن کے اندر جو قاعدہ جاری ہوا تین ترکیبوں والا، بعینہ ہی وہی معاملہ ادھر ہے. تین ترکیبیں، تین اعراب آپ نے جو پڑھے ہیں. آپ نے سماعیتن کو مجرور کیوں پڑھا؟ بدلہ دربین سے. مرفوع کیوں پڑھا؟ مرفوع کیوں پڑھا؟ مبتدا معذوف کی خبر ہے. اور منصوب کیوں پڑھا؟ حانی فعل معذوف کا مفعول بھی ہے. آگے والی ترکیبیں بھی بعینہ ہی اسی طرح ہے. اجرا ہم نے اچھی طرح سے پہلے بھی کیا ہوا ہے. یہ آپ سے پوچھ دس کر رہا ہوں تاکہ آپ کو اچھی طرح سے اجرا کا طریقہ کار آ جائے، ڈھنگ آ جائے. اس طرح سے آپ لوگوں کو اجرا کرنا پڑے گا. اجرا کرو گے تو عبارت آئے گی، اجرا نہیں کرو گے تو عبارت نہیں آئے گی. اور اگر اجرا کرنا چھوڑ دو گے تو پھر آپ کی خدمت بھی ہوگی. فالسماعیۃ منہا احد وتسعون عاملا. طالب علموں کی خدمت کی ضرورت پڑے تو خدمت کرنی چاہیے. جی فالسماعیۃ یہ فا کون سی حضرت؟ تفصیلیہ ہے. السماعیہ اس کی کون سی حالت ہے؟ اس کی رفعی حالت کیوں ہے؟ موصوف مقدر العوامل کی. تو العوامل کی کون سی حالت ہے؟ رفعی حالت کیوں ہے؟ مبتدا ہے. منہا پھر جار مجرور آ گیا نا. یہ جار مجرور جو ہے ترکیب میں کیا واقع ہو رہا ہے؟ حال واقع ہو رہا ہے. ذوالحال کس کو بنایا ہے؟ السماعیہ کو. ذوالحال ذوالحال حال مل کر کیا بنایا؟ مبتدا. تو اس کی خبر کون ہے؟ اچھا آپ نے السماعیہ منہا مبتدا بنا دیا، احد وتسعون عاملا یہ خبر بنا دیا. قانون کیا ہے؟ معرفہ کے بعد جار مجرور کیوں ہے؟ جار مجرور تو آپ نے حال بنا دیا.
جو معرفہ کے بعد نکرہ جو ہاں معرفہ جی، کو مبتدا نکرہ معرفہ کے بعد ناکرہ آ جائے تو معرفہ کو مبتدا ناکرہ کو احدن جو ہے یہ ناکرہ ہے، یہ بنے گا خبر. اور پہلا جو میرا جار مجرور آپ کو نظر آ رہا ہے وہ تو بن گیا حال. اس کو ادھر خبر بناؤ گے تو ترجمہ درست نہیں ہوگا. الترکیب تحت المعنی، المعنی تحت الترکیب. معنی ترکیب سے آتا ہے اور ترکیب معنی سے آتی ہے. تو اگر ہم فالسماء تو منہا کو بنا دیں خبر تو معنی ہی مکمل نہیں ہوگا. مبتدا خبر جو ہوتے ہیں یہ مرکب مفید ہوتا ہے. کیا ہوتا ہے؟ مرکب مفید. یہ مرکب مفید بناؤ اس کو تو ترجمے کی تو بات ہی نہیں سمجھ آئے گی، پتہ نہیں چلے گا کیا کہا اور کیا نہیں کہا. احد و تسعون عاملا کو ساتھ لیں گے جب ہم ترجمہ کریں گے پتہ چلے گا. چلیں جی، احدن اس کی کون سی حالت ہے؟ رفیع اس کی رفیع حالت کیوں ہے؟ خبر ہے خبر ہے. کس کی؟ السماعیت منها. ہاں. تسعون اس کی کون سی حالت ہے؟ اس کی رفیع حالت کیوں ہے؟ یہ خبر نہیں، یہ معطوف ہے. کس پر عطف ہے؟ احدن پر. عاملن کی کون سی حالت ہے؟ اس کی نسبی حالت کیوں ہے؟ تمییز کی تعریف کیا ہے؟ تمجید وہ سمجھو ابہام کو دور تمییز وہ اس میں ناکرہ ہے. جو ابہام کو دور کرے. لفظ بولو، تمییز وہ اس میں ناکرہ ہے. تمجید وہ اس میں نکرہ جو ابہام کو دور کرے. تمییز جہاں بھی آئے گی ناکرہ ہی ہوگی، جو ابہام کو دور کرے. تمییز کتنی چیزوں سے ابہام کو دور کرتی ہے؟ دو چیزوں سے، نسبت سے اور مفرد سے. پھر مفرد سے ابہام کو دور کرنے کی آپ نے مثالیں بھی پڑھی ہیں. اچھا، یہاں پر قافیے کے اندر اس کی مزید وضاحت آئے گی. یہاں پر تمییز کس چیز سے ابہام کو دور کر رہے عدد سے. ہیں؟ اس میں عدد سے، عدد سے ابہام کو. احد و تسعون یہ عدد ہے، عدد کے اندر ابہام نہیں ہے. یہ نحمیر کے اندر میں نے آپ کو سمجھا دیا تھا، عدد میں ابہام نہیں ہے. احد و تسعون کا کیا معنی؟ 91. 91 میں کیا ابہام ہے؟ 91 کا اطلاق 91 پر ہی ہوتا ہے، نہ 90 پر ہوتا ہے، نہ 92 پر ہوتا ہے. 91 پر ہی ہوتا ہے. اس میں تو ابہام نہیں. ابہام اس چیز میں ہے جس کو گنا جا رہا ہے، جس کو اس میں ابہام ہوتا ہے. بات کی سمجھ آ گئی؟ چلیں آگے. والقیاسیۃ منھا سبعۃ عوامل. القیاسیہ کی کون سی حالت ہے؟ اس کی رفیع حالت کیوں ہے؟ صفت ہے موصوف مقدر العوامل کی. العوامل کیوں مرفوع ہے؟ مبتدا ہے. یہ کیا مبتدا ہے؟ تو منھا ضمیر کی کون سی حالت ہے؟ جری حالت کیوں ہے؟ شیر میں من جا رہا ہے. من جارا آ گیا. اس ضمیر کا مرجع کون ہے؟ اللفظیت. اللفظیت. جی یہ جار مجرور ظرف لغو مستقر، ظرف مستقر. ظرف مستقر ہے. اس کا متعلق کون ہے؟ ثابتتاً. ثابتتاً. اچھا، یہ جار مجرور ترکیب میں کیا بنے گا؟ حال. تو ذوالحال کون ہے؟ ذوالحال حال مل کر کیا بنے گا؟ مبتدا. خبر کس کو بناؤ گے؟ سبعۃ عوامل. اچھا آپ یہ بتائیں حضرت، القیاسیۃ منھا یہ بن گیا مبتدا، سبعۃ عوامل بن گیا خبر. قانون کیا ہے؟ معرفہ کے بعد ناکرہ آ جائے تو معرفہ کے مطابق ناکرہ کو خبر بناتے ہیں. خبر بناتے ہیں. معرفہ کے بعد کیا آ جائے؟ نکرہ. اچھا آپ کہتے ہو سبعۃ عوامل، سبع پر تنوین کیوں نہیں پڑی؟ یہ مضاف ہے. تو یہ تو اضافت کی وجہ سے معرفہ ہو گیا. یہ تو دو معرفے اکٹھے آ گئے. اضافت معرفہ اس وقت اضافت مضاف الی معرفہ. لفظوں کی سمجھ لگے. اضافت اس وقت معرفہ ہوتا ہے. اضافت مضاف کو اس وقت معرفہ بناتی ہے اضافت مضاف کو اس وقت معرفہ بناتے ہیں جب مضاف الی معرفہ. جب مضاف الیہ معرفہ ہو. عوامل جو ہے یہ معرفہ اس لیے نکرہ ہی رہے گا. تھوڑی بہت تخصیص آ جائے گی. ٹھیک ہے. تو اچھا عواملہ اس کی کون سی حالت ہے؟ جری حالت. اچھا اس کی جری حالت ہے. تو جر تو آپ نے حضرت پڑھا ہی نہیں ہے. عوامل جو مکسر ہے، جو مکسر بھائی لفظ پورے بولو. یہ غیر منصرف ہے. جمع مکسر غیر منصرف ہے، اور غیر منصرف پر کسرہ اور تنوین نہیں آتا، اس لیے اس پر کسرہ نہیں آئے گا. آگے چلیں. والمعنویۃ منھا عددان. المعنویہ تو کیا کون سی حالت ہے؟ رفیع حالت کیوں ہے؟ یہ موصوف مقدر العوامل کی. صفت ہے موصوف مقدر العوامل کی. العوامل کیوں مرفوع ہے؟ مبتدا ہے. مبتدا ہے. منھا پھر جار مجرور آ گیا. جی یہ جار مجرور ظرف لغو مستقر، ظرف مستقر ہے. جب جار مجرور ظرف مستقر بنے تو پھر ترکیب میں کچھ بنتے ہیں. جی یہ کیا بن رہا ہے؟ حال بن رہا ہے. ذوالحال کون ہے؟ المعنویہ. تو یہ کیا ہے؟ ذوالحال ہے. ذوالحال حال مل کر کیا بن جائے گا؟ مبتدا. جی خبر کون ہے حضرت؟ عددان خبر. اچھا مجھے یہ بتائیے، عددان کو آپ نے بنا دیا خبر. قانون کیا ہے؟ معرفہ کے بعد نکرہ آ جائے تو معرفہ کو مبتدا، نکرہ کو خبر بناتے. آپ نے کہا یہ عددان یہ خبر ہے.
خبر مرفوع ہوتی ہے مجرور ہوتی ہے؟ مرفوع ہوتی ہے نا. تو آپ مجھے یہ بتائیں آپ آدھا دانے پڑھ رہے ہو, آدھا دانوں کیوں نہیں پڑھتے ہو؟ تسنیہ کا نون اور تسنیہ نون ہے میرے آدھا دان کے آخر میں آنے والا جو نون ہے یہ نون تسنیہ کا ہے, اور تسنیہ کا نون مکسور ہوتا ہے. اچھا تسنیہ کا پھر اعراب کس طرح آتا ہے حضرت؟ رفع ما قبل مفتوح لفظ نصب جار تسنیہ کا اعراب رفع الف ما قبل مفتوح لفظی کے ساتھ, نصب و جر یا ما قبل مفتوح لفظی کے ساتھ. آدھا دانے, آدھا دانے, الف ہے ما قبل اس کا مفتوح ہے, دال کے بعد الف آ رہا ہے کہ نہیں آ رہا, اور ما قبل دال جو ہے وہ مفتوح ہے کہ نہیں؟ مفتوح کسے کہتے ہیں؟ جس حرف پر فتح اس کو مفتوح کہتے ہیں. مکسور کسے کہتے ہیں؟ جس حرف پر کسرہ اس کو. اور مضموم کسے کہتے ہیں؟ جس حرف پر ضمہ ہو اس حرف کو مضموم کہتے ہیں. آگے چلو جی. وَتَتَنَوَّعُ السَّمَاعِيَّةُ مِنْهَا عَلَى 13 نوعًا. جی حضرت تتنوع اس کی حالت کون سی ہے؟ رفعی حالت کیوں ہے؟ نواسب جوازم سے. اور جب فعل مضارع نواسب جوازم سے خالی ہو وہ کیا ہوتا ہے؟ مرفوع ہوتا ہے. اچھا یہ بتائیے تتنوع فعل مضارع مرب ہے مبنی؟ فعل مضارع کب مرب ہوتا ہے؟ جب نون ہائے جمع مؤنث اور نون ہائے تاکید سے خالی ہو. یہاں جمع مؤنث کا نون بھی نہیں اور نون تاکید ہو جو ثقیلہ خفیفہ وہ بھی نہیں ہے, تو یہ کیا ہو گیا؟ مرب. وجوہ اعراب کے اعتبار سے فعل مضارع کی کتنی قسمیں ہیں؟ 4 قسموں میں سے کون سی قسم والا اعراب ہے؟ پہلی قسم کون سی ہے؟ فعل مضارع صحیح مجرد از ضمائر بارزہ و نون اناث و نون تاکید. کیا مطلب؟ فعل مضارع صحیح ہو, ضمیر بارز سے خالی ہو, نون اناث آ جمع مؤنث دا نون جڑا او دے تو بھی خالی ہوئے تے نون تاکید تو بھی خالی ہوئے تے پھر کی ہے جی پہلی قسم والا اعراب آندا ہے. تے فعل مضارع ضمیر بارز تو خالی ہوئے تو مضارع کے کتنے سیغے ہیں جو ضمیر بارز سے خالی ہوتے ہیں؟ 5 سیغے ہیں جو ضمیر بارز سے خالی ہوتے ہیں. کتنے سیغے ہیں؟ وہ 5 کون سے ہیں؟ جن کے آخر میں ضمہ آتا ہے. واحد مذکر غائب, واحد مؤنث غائب, واحد مذکر حاضر, واحد متکلم اور جمع متکلم. جی پہلی قسم کا اعراب کس طرح آتا ہے؟ رفع ضمہ لفظ نصب فتحہ لفظ جزم سکون کے ساتھ. تو اس کی حالت رفعیہ تو رفع کیسے آیا ہے؟ رفع ضمہ لفظ رفع ضمہ لفظی کے ساتھ آیا ہے. السماعیہ تو السماعیہ کی کون سی حالت ہے؟ رفعی حالت کیوں ہے؟ العوامل موصوف مقدر نکالیں گے, یہ بنائیں گے اس کی صفت. اچھا پھر موصوف صفت مل کر یہ کیا بنے گا؟ فاعل بن جائے گا. منہا جار مجرور کیا بنے گا ترکیب میں؟ حال بنے گا نا. جی علی 13 نوعا, 13 کی کیڑی حالت ہے جی؟ ہندی جری حالت کیوں ہے؟ جا رہا ہے. اچھا لا جا رہا ہے تو پھر جارتے پڑھے نہیں حضرت. مرکب بنائی کی یہ مرکب بنائی ہے اور مرکب بنائی کی دونوں جز مبنی برفت ہوتی ہیں. حکیم سمجھ آ رہی ہے؟ جی نوعن اس کی کون سی حالت ہے؟ اس کی نسبی کیوں ہے؟ تمجیز ہے. کیا ہے یہ؟ اور تمجیز کیا ہوتی ہے؟ منصوب ہوتی ہے. تمجیز کیا ہوتی ہے؟ منصوب ہوتی ہے. یہاں پر تمجیز کس چیز سے ابہام کو دور کر رہی ہے؟ اس میں عدد عدد سے ابہام کو دور کر رہی ہے. کس سے؟ چلیں بھائی سق اللہ سراہ. اچھا یہاں سے فاللفظیہ تو منہا علی ضربین. اللفظیہ کا اعراب کون سی قسم والا؟ پہلی قسم مفرد منصرف صحیح. ضربین کا اعراب؟ تثنیہ حقیقی والا. سماعیہ کا اعراب؟ قیاسیہ کا اعراب؟ اور السماعیہ کا اعراب؟ آحدن و تسعون. جی آحدن اے دا اعراب اللہ احد دا اعراب کیڑی قسم والا ہے؟ پہلی قسم کون سی ہے؟ تسعون دا اعراب 12ویں قسم جمع 11ویں جمع سوری. عاملن کا اعراب کون سی قسم والا ہے؟ مفرد منصرف. اچھا آپ یہ بتائیں عاملن کا اعراب اصلی ہے تبھی ہے؟ اعراب اصلی ہے. عاملن کا اعراب اصلی کسے کہتے ہیں؟ جو عامل کی ادا. عامل کون ہے بھائی؟ یہ نہیں عامل, اسم تام عامل ہے. کون ہے؟ اسم تام وہ اسم ہے جو موجودہ حالت میں آگے مضاف نہ ہو, یہ اپنی تمجیز کو نصب دیتا ہے. یہ اپنی تمجیز کو. القیاسیہ کا اعراب کون سی قسم والا؟ مفرد منصرف صحیح والا. سبع کا اعراب؟ عوامل کا اعراب؟ 5 قسم غیر منصرف. المانویہ کا اعراب؟ پہلی قسم مفرد منصرف. عددانے کا اعراب؟
सतवीं किस्म सातवीं किस्म सातवीं किस्म कौन सी है? तस्निया हकीकी। तस्निया हकीकी किसे कहते हैं? जिसकी शक्ल सूरत भी तस्निया वाली हो, माना भी तस्निया वाला हो और उसी मादे से उसका मुफरद हो। उसी मादा से उसका मुफरद भी हो। देख लें भाई, इसकी शक्ल सूरत भी तस्निया वाली है। तस्निया की शक्ल सूरत कैसी होती है? आखिर में अली माकबल मफ्तू या साकिन माकबल मफ्तू नून मकसूर होता है, आखिर में अली माकबल मफ्तू है, शक्ल सूरत तस्निया वाली, माना भी तस्निया वाला, दो, ठीक है ना। और इसी मादा से, आदा दान का मादा कौन है? आइन दाल दाल, इसी मादा से इसका मुफरद भी है। मता तनव्वा समाइया, तो असमाइया का इराब पहली किस्म वाला। और सलासत आशरा का मबनी है। ये मबनी है। वो 16 किस्में इसमें मबनी का इराब